ندیم افسر صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا. ندیم افسر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے UN کی رپورٹ پڑھی ہے جس کا ذکر شیخ رشید صاحب کر رہے ہیں؟ تھوڑی سی پڑھی ہے. میں آپ کو بتا دوں, اس میں ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی نیگلیجنس ہے جس کی وجہ سے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئے ہیں. اس میں انہوں نے لوگوں کا مشرف گورنمنٹ کا, اور انہوں نے کہا کہ مشرف جو ہے اس کی نیگلیجنس ہے اور اس کا ٹرائل ہونا چاہیے اس پہ. ٹھیک ہے, اوکے. بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جس کو میرے خیال انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹرائل ہونا چاہیے, نیگلیجنس کی بات ہوئی. نیگلیجنس, اوکے. وہ ملٹری انٹیلیجنس کہ جس کی وجہ سے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی. ٹھیک ہے, آج پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو اس کی حمایت ہمیں حاصل ہے. کس چیز کو صحیح سمجھا جائے؟ دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کی ایک کمپوزیشن جو بیان کی ہے شیخ صاحب نے یا ہاشمی صاحب نے, میرے خیال میں تو اب اسٹیبلشمنٹ میں بہت ساری اور چیزیں شامل ہو گئی ہیں. فار ایگزامپل اب جوڈیشری کو بھی اور میڈیا کو بھی میں تو اسٹیبلشمنٹ کا حصہ سمجھتا ہوں. چند ایک میڈیا کا جو ایک جو نا چھوٹا سا حصہ سارا میڈیا نے. تو اب اسٹیبلشمنٹ جو کہا ہے انہوں نے, ہو سکتا ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اگر UN کمیشن کی رپورٹ نہ آتی تو آج شیخ صاحب یا ہم یا ہاشمی صاحب کوئی بھی نہ کہہ رہا ہوتا کہ جنرل ندیم اجاز کا نام بھی کسی نے نہیں لینا تھا, ان جرنیلوں کا اسٹیبلشمنٹ کا نام کسی نے نہیں لینا تھا. UN کی رپورٹ آئی ہے تو اب اس کے پیرائے میں سب لوگ باتیں کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں مشرف کے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہیں رہی تھی آخر میں, میرا ایک ذاتی پوائنٹ آف ویو. اگر اس کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ رہتی تو شاید وہ آج بھی ہوتا. اس کا مطلب حکومت جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ ہی بناتی ہے, پھر وہی قائم رکھتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیاں ضروری ہوتی ہیں, صرف عوام جن کو بناتی ہے ان کا حشر شہید ذوالفقار علی بھٹو جیسا ہوتا ہے, ان کا حشر محترمہ بے نظیر بھٹو جیسا ہوتا ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ساتھ رہے تو پھر میرے خیال ہے, دیکھیں ہمارا تو ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بغیر, کرم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن جو دنیاوی معاملات ہیں, جو حکومتیں چلانے کے, بنانے کے یا بننے کے معاملات میں, اس میں یقیناً اسٹیبلشمنٹ کا ایک میجر رول ہے اور رہا ہے, اور اللہ کرے یہ ختم ہو جائے. اور اب یہ ایک اچھی بات ہے کہ اب یہ چیزیں ڈسکس ہونا شروع ہو گئی ہیں, اور میں اس میں میڈیا کا اور تمام پولیٹیکل سوسائٹی کو یہ ایک قابل تحسین بات ہے. اس سے شاید اسٹیبلشمنٹ کا رول کچھ کم تو ختم تو نہ ہو سکے لیکن محدود ضرور ہو جائے. تو پرائم منسٹر صاحب کا بیان بڑا ٹھیک ہوا نا, انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے حامی ہیں اور ہماری حمایت کر رہے ہیں, پھر تو ٹھیک ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, پاکستان میں حکومت کرنا چاہتے ہیں, تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ ضروری ہے. اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ ضروری ہے, بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. تو پھر ووٹ کروانے کی کیا ضرورت ہے, الیکشن کروانے کی کیا ضرورت ہے, پارلیمنٹ کی کیا ضرورت ہے, آئین کی کیا ضرورت ہے, 18ویں ترمیم کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھے اسٹیبلشمنٹ کو راضی رکھیں. اسٹیبلشمنٹ کو راضی رکھ کے تو پھر آپ حکومتیں تو کر سکتے ہیں, لیکن کچھ تھوڑے عرصے کے لیے. پھر اس کے بعد آپ نے جب عوام میں جانا ہوتا ہے تو اس وقت عوام کی ضرورت ضرور محسوس ہوتی ہے, لیکن میجارٹی تب بھی ملتی ہے جب اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہو. ادروائز اس طرح یہ ہوتا ہے جو اس وقت پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے ساتھ ہوا ہے, 124 ایکس کو مل گئی, کچھ دوسرے کو. جس طرح دیکھ لیں 342 کے ہاؤس میں کتنی جماعتیں ہیں اس وقت. اگر اسٹیبلشمنٹ کسی ایک کے ساتھ ہو جائے تو پھر کاف لیگ بھی حکومت بنا. اچھا یہ بتائیے گا کہ میجر جنرل ندیم اعجاز صاحب کی بات جیسے کہ جاوید ہاشمی صاحب نے بھی کی, UN رپورٹ میں بھی آیا ہے سارا. آپ مجھے بتائیے کہ کیا ایسے شخص کا ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ان کا بھی ہونا چاہیے, اور ان کے ساتھ ساتھ جو اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے جنرل حامد نواز, میرے خیال میں ان کا بھی ہونا چاہیے. تو آپ کریں. تو دیکھیں یہ تو اب اللہ کرے وہ وقت آ جائے, ابھی میں تو نہیں کہہ سکتا, میری انڈیویجل, لیکن پارٹی کے اندر, ہماری پارٹی کے اندر پہلے بھی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں, اور اب جب پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوگی تو انشاءاللہ تعالی یہ ایشوز ہمارے ڈسکس ہوں گے. اور پیپلز پارٹی کا ورکر ہونے کی حیثیت سے ہم ضرور مطالبہ کریں گے کہ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو ضرور, خواہ مشرف ہے خواہ کوئی اور ہے, ان کو عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے. ہاشمی صاحب, آپ نے ندیم افسر صاحب کی گفتگو سنی, یہ ینگ پارلیمنٹیرین ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے, بڑے متحرک آدمی ہیں اور اپنی رائے جو ہے بڑی ٹھوک بجا کے جس کو کہتے ہیں دیتے ہیں. انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر حکومت کرنا اس ملک میں ممکن نہیں ہے. آپ بھی تسلیم کرتے ہیں؟ مسائل اس سے حل تو نہیں ہوئے. اسٹیبلشمنٹ کا شیخ صاحب بھی کہتے رہتے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم سب اپنے, لیکن ایک ہم بھی اس کا کہیں نہ کہیں جیسے کہا گیا حصہ بھی بنے ہیں, لیکن جب 8ویں ترمیم لے کے آئے پارلیمنٹ میں, شیخ صاحب بھی وہاں تھے. میں نے کہا کہ, اور اس وقت ضیاء الحق کا توتی بول رہا تھا 85 میں, ہم نے کہا ووٹ نہیں دیں گے, بلکہ سامنے کھڑے ہو کے میں نے کہا آپ اسٹرینجر ہیں, یو آر اسٹرینجر ان دا ہاؤس, اور آپ کو یہ بات کرنے کا حق ہی نہیں, آپ بندوق کے زور پہ جا کھڑے ہیں. بات یہ ہے, لیکن آپ تو منسٹر بھی بنے تھے نا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں 1 سال منسٹر بنا تھا شیخ صاحب کے مشورے سے. ویسے شاید تو یہ لائٹر سائڈ اگر تفریح میں اس میں نہیں کہہ رہا اس میں, لیکن نہیں, میں تو پی سی میں بیٹھا, سوٹ بھی میرا, میں پی سی میں بیٹھا ہوا تھا. ان سے میں نے کہا بھائی کیا مشورہ, انہوں نے کہا صبح سویرے آئے اور فارمل اس کے اندر آئے. انہوں نے کہا جی میرے پاس
सूट भी पड़ा हुआ है, कोलों वाली स्त्री भी है, मैं खुद करके आऊंगा, सुबह सवेरे ये ले आए, वाकईतन वो इनका ही सूट था। ये तो मैं लेकिन जर्नैल की हमायत नहीं, मेरे तो मशावरत मेरी शेख साहब की मशावरत थी। तो बहरहाल ये हर बुरे काम में आप उनकी मशावरत क्यों नहीं, आखिरी तरमीम में भी शेख साहब का मशवरा दूसरी तरफ था, लेकिन मैंने वोट नहीं दिया। मैंने कहा कि भाई मैं नहीं मानता ये मशवरा। मैं खैर ये एक लाइटर साइड है। बात असल में ये है कि इस मुल्क के अंदर या जो हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उसमें पाकिस्तान वह मुल्क है इंडिया के बाद जहां पे जमहूरियत की जंग बहुत लंबी लड़ी गई है। और ये सही कह रहे हैं नदीम अफजल साहब के, लेकिन उसमें कैद मिल्लत लियाकत अली खान भी शहीद हुए और जो सियासतदान इसमें आगे बढ़ते हैं उनका रास्ता रोका जाता है। मगर मैं ये नहीं समझता कि हमें डिपेंडेंट हो जाना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट पे। मैं समझता हूं ये जदोजहद अब कामयाबी के करीब आ गई है, अदारे बन गए हैं। अदारों का एस्टेब्लिशमेंट उस तरह आप नहीं कह सकते। ये ठीक है कि एक एस्टेब्लिश्ड जो सिस्टम है, ऑर्डर ऑफ द डे है, बट अदालतें जो हैं उनका कायम होना, मीडिया का आगे आना, ये उस तरीके की एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, बल्कि एक तरीके से एक चेंज रवैये हैं। सोसाइटी बदल रही है। इसके अंदर अब ट्रू लीडरशिप जो है, जो लोगों की तर्जमान हो, वो इमर्ज होना शुरू हो जानी चाहिए, जिसमें मैं समझता हूं ये मायूस कर रहे हैं हमारे लीडर इस तरीके के बयान दे के कि वो दोबारा ये कहना चाह रहे हैं कि हमें हर कदम पे एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत है। ये बयान जो है ना सिर्फ वजीर आजम साहब का नहीं है, मियां शहबाज शरीफ जो है उनका भी मिलता जुलता है। जो भी आप ये समझते हैं कि मियां शहबाज शरीफ आपके जो कायद हैं, मैं समझता हूँ उनका बयान भी गलत। मेरे देखिए मियां शहबाज शरीफ जो है वो हमारे साथी हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, और जहां तक उनका ये बयान है मैं समझता हूँ ये बयान उनका मुझे पसंद नहीं आया। मैं समझता हूँ कि ये बयान देने की जरूरत थी, न उनको देना चाहिए था। और ये हम एक यानी पब्लिकली हम ये कह रहे हैं कि वो जनाब हमें जमहूरियत को कुछ नहीं कहेंगे, फलाना जमहूरियत को कुछ नहीं कहेगा, वजीर आजम साहब हो या जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब हो। मैं समझता हूं एक लीडर को जो लोग लीड कर रहे हैं उनके अंदर ये खुद एतमादी होनी चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ इन दरवाजों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें कोई जरूरत नहीं है। ये बेशक कियानी साहब जो होंगे बिल्कुल शरीफ आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी बहुत हैं, अच्छा सब है, लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बहुत है अच्छा रोल अदा किया कि जमहूरियत की बेस आप बनाएंगे। लोगों को अगर मुझे जाती तौर पर देखा जाए, मैंने किताब में लिखा कि हमारा कोई आर्मी चीफ जो है जब सदर या वजीर आजम को मिलता है वो टोपी पहन के नहीं मिलता ताकि सलूट न मारना पड़े। अब मैं देखता हूं कि हर वक्त कैप पहन के जाते हैं ताकि सलूट मारना पड़े। तो ये फर्क है। अगर जो फर्क आ रहा है हम इसकी बजाय फिर उनको हम कहें कि आपकी वजह से हम जिंदा हैं। माई बाप में ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक के बाद मैंने शेख रशीद साहब से पूछना है कि हम इस सिस्टम को मजबूत कैसे कर सकते हैं, कैसे इन सारे सिलसिलों से बाहर निकलेंगे और सियासतदानों और हुकूमत के दरमियान इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ हुकूमत कर सके और सोसाइटी को बेहतर बना सके। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।